السلام علیکم، گڈ ایوننگ. پروگرام صحت اور تندرستی میں میں ہوں ماہی شیخ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالقرنین. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ڈاکٹر صاحب سردیاں آ گئی ہیں صحیح طرح سے؟ بالکل آ گئی ہیں، اور کافی لوگ بیمار بھی ہو گئے ہیں سردیوں سے. ایگزیکٹلی. سردیوں میں اصل میں ایک بات بھی ہوتی ہے ماہی، کب تھوڑا سا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگوں کو، یعنی اگر آپ دیکھیں یہ فلو، نزلہ، زکام، بخار، ٹیمپریچر، یہ بہت جلدی لوگوں کو افیکٹ کر جاتے ہیں بہت زیادہ. بالکل. اور اگر آپ دیکھیں بارش بھی نہیں ہو رہی، ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ وائرل پرابلمز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، انفلوئنزا یا وائرل چیسٹ انفیکشن ایٹسیٹرا. تو بالکل سردیوں میں مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اوکے ویل. اچھا جی، یہ تو ہم نے آج بالکل پروگرام فارملی جیسے کہتے ہیں نا اسٹارٹ کر دیا. شروع سے آتے ہی ہم نے آپ کا حال احوال نہیں پوچھا، کیسے ہیں آپ لوگ تو کہیں افیکٹ نہیں ہوئے سردی سے. اگر ہو گئے تو پلیز اپنی کیئر کریں، اپنے آپ کو وارم رکھیں، کوشش کریں کہ گھر میں بچوں کو وارم رکھیں، کیونکہ خشک سردی ہے. جتنی زیادہ خشک سردی پڑے گی اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ بیمار ہوں گے. اب بارش ہوگی، دعا کریں بارشوں کے لیے، کیونکہ جیسی بارشیں ہوں گی تو یہ والی جو خشک سردی ہے کم ہوگی اور یہ جو اس کا افیکٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں 0514102251 پہ، ہمارے رابطے کا نمبر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب کے نمبر پہ کال کرنا چاہیں تو 0300189889 330153464455 ڈاکٹر صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. اس پہ آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیلز، اپنی رپورٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کلینک وزٹ کرنا ہے یا پھر آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کسی طرح سے فون پہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کو جمعہ اور ہفتے کو کلینک کرتے ہیں اسلام آباد میں، فرسٹ فلور مال 9 پلازا G9 مرکز کراچی کمپنی میں. پشاور میں ڈاکٹر صاحب پیر، منگل اور بدھ کو ہوتے ہیں. چکترا جمعرات میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں، اور ثوابی اسماعیلی میں اتوار کو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کلینک میں ہوتے ہیں. تو آپ کے جو نیئر بائی کلینک ہے وہاں پہ وزٹ کر لیجیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا افیکٹ ہوتے ہیں سیزن سے، یہ میں سیکنڈ ٹاپک پہ بات کر لوں گی. پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں کہ اکثر ہمیں ہمارے پروگرام کے فیڈ بیک بہت زیادہ آتے ہیں. جیسے ہم نے ایک پروگرام کے آٹزم پہ اسپیشل، جیسے ہم آرٹسٹک چائلڈ بچے کہتے ہیں ان پہ، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ کالز کی اور اس پہ بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو بنیادی مقصد یا جو ہم کہہ لیں کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ بچے ہیں. ہم میں پاکستان میں بہت زیادہ تعداد بچوں کی، جیسے یوتھ کی تعداد زیادہ ویسے ہی بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اب اسی لیے پیرنٹس جو ہیں اب وہ اویئر ہو گئے ہیں، اویئرنیس ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے اور وہ بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں، آرٹزم میں بچے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں آرٹزم کی اگر مین بات کی جائے نا، تو بہت سارے گھروں میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بچے میں کسی قسم کی اسپیشلٹی موجود ہیں. اصل میں وہ بچے مثال کے طور پر جو وہ بیہیویئرز میں ان کے مسئلے آتے ہوں، یا وہ بچے جو سوشل انٹریکشن میں ان کے پرابلمس ہوں، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ خود اپنے ساتھ جو ہے ہر وقت بزی رہتے ہیں، یا اگر بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، یا وہ بچے مثال کے طور پر کہ بہت زیادہ وہ شرارتی اور آئی کانٹیکٹ نہیں بناتے اور ہر وقت جو ہے ریپیٹیٹیو مومنٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سا پکچر ہے آرٹسٹک بچوں کا. یعنی جن بچوں میں اس طرح کے علامات پائی جاتی ہیں، ان پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کنسلٹیشن کر لیں اور ڈاکٹر سے ساتھ یہ سمپٹمز ڈسکس کریں. کیونکہ کچھ بچوں میں ویسے بھی نارملی ان میں اریٹیبلٹی پائی جاتی ہے، چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، لیکن اگر ایک وقت پر نہیں اور کنٹینیوسلی ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ جو ہے اپنے آپ کو نارمل بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، یا اگر آپ ان کو بلائیں کوئی صحیح رسپانس نہیں دیکھتا، آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، باتوں کی رسپانس اس طریقے سے نہیں دیتا، کھانا پینا صحیح ٹھیک سے نہیں کر رہا، تو یہ کچھ سمپٹمز ہیں کہ جس پر پھر ڈاکٹر سے اپنا کنسلٹ کروانا چاہیے کہ کہیں میرے بچے میں کوئی اسپیشلٹی تو نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ کیوں یہ بچے، مطلب اس کے کازز کیا ہے، کیوں اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو آرٹسٹک جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جس میں اسپیشلٹی ہو سیریبرل پالسی کی یا آرٹزم کی یا ADHD کی، تو یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز جو ہیں کچھ ڈیولپمنٹ کے دوران
یعنی جب بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ میں ہی اس پہ صحیح طریقے سے آرگنز ڈیولپ نہیں ہوتے. جس طرح ایک بچہ ہے اور وہ پری میچور ڈیلیوری ان کی ہو گئی, یعنی اپنے وقت سے پہلے ان کی ڈیلیوری ہو گئی, تو اس کے آرگنز جو ہیں وہ فلی ڈیولپڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے اس میں سے. دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے. کچھ بچے آپ لوگ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں اور بچے کو جو ہے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں یا ان کو ایک فون پہ پکڑا دیتے ہیں, تو 3-4 گھنٹے جو ہے وہ فون میں بزی رہتا ہے. جب یعنی وہ وقت جو وہ اس کے سیکھنے کا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی وہ ایک مین پوائنٹ پر وہ لگا لیتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پورا. تو پھر وہی بچے جو ہیں پھر نارمل سوسائٹی میں اس طریقے سے نہیں انٹریکٹ کر پاتے جس طرح نارمل بچے جو ہوتے ہیں, جو اپنے نارمل بیہیویئرز ان کے ہوتے ہیں, جس طرح کھیلنا کودنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں. تو وہ بچے کچھ کبھی انوائرمنٹس کی وجہ سے, خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی آرٹسٹک اس میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ بچے بائی برتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پریمیچور برتھ میں, یا اگر آپ دیکھیں اولڈ ایج میں, یعنی ایک ماں ہے اس کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرس ہیں, لیٹ شادی ہو جاتی ہے, یا بعد میں اگر وہ اپنی فیملی بڑھانا چاہے 40 یا 45 ایئرز میں اگر ایک فیمیل کی پریگننسی ہو جائے, تو اس میں سے اگر اس طرح کے پریگننسیز میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں آرٹزم کے بچے پیدا ہو جائیں. یا ٹاکسنز یا اس طرح کی دوائیاں, نشہ آور میڈیسنز, یا جو ہے نیند کی دوائیاں جو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں, ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ بچوں میں اس کے آرٹزم کے بچے پیدا ہو جائیں. تو یہ کچھ اس کے کازز. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ بچے بائی برتھ ہی پیدا ہوتے ہیں یا پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد بچے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں؟ اصل میں ان کا پتہ تو پھر تب ہی چلتا ہے جب وہ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو دیکھ لیں منتھس کے حساب سے, 6 منتھس کی ایج میں یا 3 منتھس کی ایج میں, ٹھیک ہے, یا 7-8 منتھس میں, تو وہ بچے بہت زیادہ یا تو روتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, یا جو ہیں اس میں اکثر پیشنٹس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں فٹس کے جو ہیں وہ پرابلمز آتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ بچپن میں مطلب یہ ہے کہ سوتے نہیں ہیں, پوری رات جاگتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ سمپٹمز ہیں کہ مطلب برتھ کے بعد اگر آپ نوٹس کرنا چاہیں تو ایک بندہ اس میں نوٹ کر سکتا ہے. لیکن پھر جب بچہ چلنے لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب اس کو بندہ بلاتا ہے یا اس کے سامنے کھلونے رکھتے ہیں بچوں کے, اس کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے, خود کو مطلب ریپیٹیٹیو موومنٹس میں بزی رکھتا ہے, خود کو جو ہے نارملی اس میں نہیں رکھتا, باتیں نہیں کرتا یا آپ کو رسپانس نہیں دیتا, تو یہ اس کے بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس میں کوئی اسپیشلٹی موجود ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ بیسیکلی بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں, یہ وہیں پر کہیں ایشو جو ہے وہ اس وقت ہو جاتا ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ بچے بالکل بعد میں ہوتے ہیں, اور کچھ ڈیولپمنٹ میں مسئلے آ جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی بالکل اسی طرح, یا ڈیلیوری ٹراما, یا کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں. ڈیلیوری ٹراما کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فورسپ ڈیلیوری میں, ٹھیک ہے, کچھ باتیں اوپنلی نہیں ڈسکس کر سکتے, یا ایک کیس سرجری کا ہے اور ان کو جو ہے ڈاکٹر نے ایک صحیح گائنیکالوجسٹ نے سرجری کا بتایا ہے, اور کچھ جو ہے فیملی والے کہتے ہیں نہیں جی ہم سرجری کے تھرو اپنا سی سیکشن کے تھرو نہیں کروانا چاہتے, ہم کوشش کرتے ہیں. تو اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ ڈاکٹرز یا پیسوں کی لالچ میں کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی, میڈیسنز وغیرہ لگوا لیتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر بائی فورس جب ایک پریگننسی ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹمپریچر کی وجہ سے, جب ایک پیشنٹ کو ایک بچے کو بخار ہو جائے, اس کو ٹائم پر کنٹرول نہ کیا جائے تو میننجائٹس اس کو ہو جاتا ہے, یا اگر اس کو فٹس پڑتے ہیں زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے, تو ایپیلیپٹک پیشنٹس یا سیجرز والے پیشنٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں آرٹزم کے خطرات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور بچہ آرٹزم میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ تو ہو گیا, اس کے کازز پتہ چل گئے, بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں. اچھا, اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کیا یہ ساری زندگی بچے جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ پہ رہیں گے, میڈیسنس پہ رہیں گے, یا کوئی اور طریقہ علاج بھی ہے اس کا؟ اصل میں ڈفرینٹ طریقہ علاج ہیں اس کے, مختلف قسم کے, کافی انسٹیٹیوٹ بھی ہیں اس کو مطلب نارمل رکھنے کی, بیہیویئر تھراپیز کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ میں سے اسپیچ تھراپیز کرواتے ہیں, اکثر بہت سارے جو ہیں اس کے اسکولز بھی ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے, ادھر میڈیسنس کے تھرو بھی کرواتے ہیں, جس طرح ریسپیریڈان کچھ دوائیاں ہیں وہ چلاتے ہیں پیشنٹس کو, جس پہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل رہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں میڈیسنس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ بغیر دوائیوں کے اس کو ریکور کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دوائیوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر ایسی دوائیاں ایک بچے کو آپ چلائیں گے کہ مطلب ان کے برین کی جو نیورونل ایریاز
وہ کمزور ہیں یا وہ اچھی طریقے سے ڈیولپ نہیں ہیں، ان کے اگر ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کریں تاکہ وہ ایریاز فلی ڈیولپ ہو جائیں اور وہ میچور ہو جائیں، ہیلدی ہو جائیں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ، تو ایک پیشنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ریکور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان کے صرف بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں چلائیں گے، یا اگر ایک بچہ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ سوتا نہیں ہے، آپ ان کو ایسی دوائیاں دے دیں ٹرنکولائزرز جس سے وہ نارمل اس کی نیند ہو جائے، یا اگر ان کو دن میں سلایا رکھیں، تو اس طرح کی میڈیسنز پھر پرولانگ عرصے تک چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یعنی لائف ٹائم ان دوائیوں پر رکھا جاتا ہے۔ جیسے اگر ان کی دوائی سٹاپ کریں گے، میڈیسنز نہیں دیں گے، تو پیشنٹ انتہائی ایگریسو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی بات کی جائے، بیہیویئرز تھراپیز کی بات کی جائے، تو تھراپیز تو اتنا ہوتا ہے کہ ان بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سیکھ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جس طرح میں نیورونز کی بات کر رہا ہوں، مرر نیورونز ہیں دماغ کے اندر، مرر نیورونز سے، وہ نیورونز اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اور آگے سے کوئی رسپانس ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگر مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے اور میں نے کس طرح سے ان کو رسپانس دینا ہے، یہ نیورونز اسپیشلی اسی کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اسی طرح کے بیہیویئرز کو اور ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بائی برتھ یہ کمزور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صحیح طریقے سے اسی طرح گروتھ نہیں ہوتی، نشوونما نہیں پاتے، جس کے بعد پھر نارمل بیہیویئرز وغیرہ میں اس طرح کے پرابلمز لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی دوائیاں پھر ہم چلاتے ہیں، یعنی بریٹا کارب ایک دوائی ہے، ایسے بچوں کی ہائیوسیمس ایک دوائی ہے، جس سے برین کے وہی اسپیشل نیورونز جو ہیں وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ جب وہ ہیلدی ہوں گے تو وہی بچے پھر نارملی اپنی نارمل زندگی بھی گزارتے ہیں۔ 05141022251 ہمارے رابطے کا نمبر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی رضوان بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں نے پوچھنا نا، میری والدہ صاحبہ کو نا خارج کا مسئلہ، جہاں خارج کرتی ہیں وہاں زخم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیں۔ اور کتنے عرصے سے ہے؟ یہ ایک دو ماہ سے، 1-2 مہینوں سے ہے۔ یہ صرف آپ کی مدر کو یہ تکلیف ہے یا گھر میں اور لوگ بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں؟ نہیں سر، اور لوگ کوئی افیکٹ نہیں، جسٹ میری والدہ کو ہے، یہ 1-2 ماہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی دوائیاں استعمال کرتی ہے وہ؟ سر ایک دفعہ کی تو انہوں نے ٹیوب وغیرہ، لیکن اس سے کوئی زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، چلے میں بات کرتا ہوں آپ کے مسئلے۔ اوکے، تھینک یو، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ پروگرام دیکھیں، اس پہ ہم آپ کو ریپلائی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو سکن کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ سکن کے پیشنٹ یعنی ڈرماٹالوجی کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بہت زیادہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دوائی صرف بتاؤں گا وقتی ریلیف کے لیے، باقی آپ کو چاہیے کہ اپنی مدر کو کسی ڈرماٹالوجسٹ کو دکھا دیں، یا آپ کے نیئرسٹ اگر کوئی اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر موجود ہوں ان کے پاس آپ لے کے چلے جائیں تاکہ وہ چیک اپ کے مطابق کمپلیٹ دوائیاں دے سکیں۔ اور ایک دوائی میں بتاؤں گا، سلفر 30 پوٹنسی میں لے لیں، سلفر 30 پوٹنسی میں، اور یہ صبح نہار منہ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر روزانہ دیا کریں، 1 ہفتے تک یہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے مسئلہ کور ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت مسئلہ رہتا ہے تو سیکنڈ ویک یعنی 2 ہفتوں تک یہ دوائی چلا لیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر سکن کے مسئلے، اگر میں ماہی بات کروں اس پر، سکن کے پرابلمز اس طرح ہے کہ سکن ہمارے وجود کا سب سے بڑا آرگن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیماریاں جو ہے معمولی پوائنٹس پر ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں ایگزیما کو دیکھیں یا اگر سوریاسس کو دیکھیں تو اکثر مس ڈائگنوزس کی وجہ سے پیشنٹ سوریاسس کا ہوتا ہے اور وہ ٹاپیکل دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی اوپر سے دوائیاں لگاتے ہیں سکن پر، یا نارملی اینٹی الرجکس کھا کر اپنا مسئلہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈرماٹائٹس کی اگر ہم بات کریں یا نارمل ایگزیما کی ہم بات کریں، وہ بہت جلدی ریکور ہو جاتے ہیں، صحیح۔ لیکن سوریاسس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایک آٹو ایمیون ڈس آرڈر، آٹو ایمیون ڈیزیز کے شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے سیلز کا جو لائف ٹائم ہے وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے، وجود کے امیون کے جو اپنے سسٹم سیلز ہیں جو اس کی پروٹیکشن کرتا ہے وہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر وجود کے ایک پورے میکینزم کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے ان کا سکن ٹھیک ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں نارمل پرورائٹس کا مسئلہ ہو یا سکیبیز کا مسئلہ ہو، یا اللہ نہ کرے ان کو کوئی اور سکن کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی ڈاکٹر ہے تو وہاں چلے جائیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ
دکھا سکتے ہیں. آپ اتنا دور نہیں ہے, آپ اسلام آباد کو زیادہ دور نہیں ہے, اب تو ہر چیز بہت نیئر بائی میں ہو گیا ہے. وقت ہوتا ہے جی صحت اینڈ تندرستی میں ایک چھوٹی سی بریک کا ساتھ دیجیے گا. alright جی, ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید پروگرام صحت اور تندرستی. آج ہم بات کر رہے ہیں آٹزم پہ, اور ایسے بچے جو کہ جسے ہم آرٹسٹ بچے کہتے ہیں ان کو کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب آخر میں میرے خیال میں اس کے ٹریٹمنٹ پہ بات کر لی جائے تاکہ اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف جا سکیں. آرٹزم یعنی آرٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے یہ کمپلیٹلی ٹریٹیبل ہے, لیکن یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. کچھ پیشنٹس اس طرح بھی ہیں جو کہ میڈیسن سے یعنی اس کا مسئلہ کم ہے, وہ 3 months میں بھی ریکور ہو جاتے ہیں. جس طرح دوائیوں کی ہم پھر ایک چین چلاتے ہیں ان کو. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 5 to 6 months کا ٹریٹمنٹ لگ جاتا ہے, لیکن ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو 100% ٹریٹیبل ہے. کافی سارے کیسز ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جو ہم ٹی وی پر بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اپنے چلا چکے ہیں اس کو. اپنے میرا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس طرح کی سکسیسفل سٹوریز. تو یعنی جن کے بھی گھروں میں آرٹسٹک, سی پی یا نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے جتنے بھی بچے موجود ہیں ان کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں 100% ٹریٹمنٹ موجود ہے. بلکہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کے مکمل طور پر ان کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور ان کا آپ بے شک یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے کلینک آ جائیں, صرف ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے. کسی بھی ہومیوپیتھ کے پاس اگر آپ لوگ جائیں گے, اور اتنا یہ شرط لازمی ہے کہ اگر اس میں سمجھ رکھتا ہو وہ بندہ, صحیح طریقے سے انہوں نے میڈیکل سائنس پر کام کیا ہو, MBBS لیول اسٹڈی کی ہو, تو پھر جا کے وہ لوگ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں, ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور کیس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. تو 100% ٹریٹیبل ہے, بجائے اس کے کہ ایک پیشنٹ کو سالوں سال ان کو تھراپیز کرواتے رہیں یا ان کو سالوں تک ان کو جو ہے نشہ آور دوائیوں پر رکھا جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک پیشنٹ کو الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ پر رکھا جائے. تو الٹرنیٹیو یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسے بچے نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اسکول جاتے ہیں اور عام بچوں کی طرح جو ہے نارمل زندگی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کتنے عرصے میں جو ہے اس کے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو؟ کچھ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں جلدی, لیکن کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں سمپٹمز کے حساب سے ہر پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں وہ بالکل بات نہیں کرتے. کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو ہر وقت بیزی رہتے ہیں کسی کام میں, کوئی نہ کسی یعنی ایک کھلونا ان کا ہوگا بس اس کے ساتھ وہ بیزی رہیں گے. تو یہ ڈیفرنٹ 2 کیسز ہو گئے. کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں, جس طرح اگر آپ ان کو یہاں پر چھوڑ دیں تو یہ ٹیبل اور یہ موبائلز وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ توڑ پھوڑ کریں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ابیوزنگ کرتے ہیں, وہ بچوں کو مارتے ہیں. تو جب بہت زیادہ ایگریسو کیس ہوگا تو اس میں ٹھیک ٹھاک 6-7 مہینے سال تک علاج چل جاتا ہے, لیکن معمولی کیسز یعنی کم اس میں مسئلے آتے ہوں تو وہ 3 مہینے 4 مہینے میں 100% مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں. ویری گڈ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے کال کر؟ HKT سے بول رہا ہوں جی. ایک چھوٹا سی بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے, پلیز بات کروا دیں. جی جی کیجیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, یہ کہ میرا بیٹا ہے تقریباً 11 سال کا. جی جی. تو سر پیدائشی طور پر مننجومائسین والا ہے. پھر سے بتا دیں پلیز. دوبارہ بتائیے گا, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. مننجومائسین میڈیکل کے طور مننجومائسین. اور سر میں وی پی چھنٹ پڑا ہے تقریباً جب وہ 5-6 دن کا تھا نا. ٹھیک. تو ریڑھ کے ڈی کا آپریشن بھی ہوا ہے, سپینا وہ جو ہے اس کا بھی ہوا ہے. آیا وی پی چھنٹ آیا ابھی اس کے سر میں ہے نا, آیا وہ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے, آیا اس کے ساتھ نیروجینک بلیڈر کا بھی مسئلہ ہے, آیا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نیروجینک بلیڈر میں کوئی اس طرح کی میڈیسن ہے, دوائی وغیرہ؟ اور آیا ٹھیک ہے, میں نے آپ کا کیس سن لیا ہے نیوروجینک بلیڈر کا, اور شنٹنگ وغیرہ آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیں. گزارش ہے نا, بی پی شنٹ جو ہے نا تقریباً ایک بار ابھی ڈال دیا, بھی وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تقریباً ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دماغ کا جو پانی ہے وہ اسی کے ذریعے سے نکلتا ہے. تو آیا جی پھر سے آپ کو کسی پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ پروگرام دیکھیں, میں اس پر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہائیڈروسیپیلک بچے, کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں جو سیریبروسپائنل فلوئڈ بنتا ہے وہی سیریبروسپائنل فلوئڈ جو ہے وہ ڈرین نہیں ہوتا. بیک سائیڈ میں اس کا اللہ تعالیٰ نے فورامن پیدا کیا ہوا ہے, اور فرنٹ سائیڈ میں, جبکہ دماغ جو ہے وہ روزانہ 500 ml جو ہے
وہ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है और वही ड्रेन भी होता है, हमें पता नहीं चलता। इस तरह के केसेस में ये होता है कि यही फोरामेन जो है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है या इंतहाई नैरो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से अगर यही फ्लूइड डेली बनता है वो ड्रेन नहीं होता, वो सारा पानी जो है वो फिर सर में जमा होता रहता है, उनका सर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर में या मेडिकल तरीका इलाज में उसका वीपी शंट लगवा लेते हैं, यानी एक आर्टिफिशियल पाइप लगा लेते हैं। ठीक है, यानी जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पैदा होता है वो पाइप के थ्रू ही वो ड्रेन होता जाए। कभी कभी बच्चों में ये होता है कि वही पाइप भी ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा से वही प्रोसीजर करना पड़ता है। तो इसमें इनको ये मशवरा दूंगा कि फिर से आप लोगों को किसी किस्म की प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मेडिसिन मौजूद हैं, पल्सटीला दवाई है, सलीशिया उसकी दवाई है, इसी तरह बेलाडोना, कलकेरिया का बेहतरीन मेडिसिन हैं, जिससे सर में पानी भी नहीं बनता और साइज भी उनका नॉर्मल हो जाता है। और उसमें दूसरी बात मैं बता दूं न्यूरोजेनिक ब्लैडर का, यानी उनका मसाना आप इस तरह से हो गया है कि वो छोटा पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है ब्रेन जो है, और उसका सेरेबेलम एरिया जो है ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब वहां पर सीएसएफ के निकलने का रास्ता ठीक नहीं है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर हर वक्त प्रेशर बनी रहती है, तो वो वजूद को कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी वो बच्चे जो है वो माजूर बच्चों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, बेड में पड़े रहते हैं, अक्सर वो स्टूल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो वो बच्चे जिनके ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, ब्रेन उनका ठीक होता है, ठीक है, वो फिर वापस जो है चलने फिरने भी लग जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर या किसी किस्म का एटोनिक होने का उनका खतरा हो तो वो सारी चीज़ें मेडिसिन से कवर हो सकती हैं। सही, इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक विजिट कर लें। आपको डॉक्टर साहब जो इस्लामाबाद में जुमे और हफ्ते को डॉक्टर साहब नाइन मरकज़ कराची कंपनी में क्लिनिक करते हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वक्त होता है एक ब्रेक का, सेहत और तंदुरुस्ती में साथ दीजिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे ब्रेक से पहले बात की, कॉलर ने हमें बताया अक्सर हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो चलने फिरने से कासिर होते हैं और या तो वो व्हील चेयर पर अपना टाइम पीरियड गुजार रहे होते हैं या फिर बेड पे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि उसका ट्रीटमेंट सवाए इसके कुछ भी नहीं है कि सर से पानी निकालते रहें, दैट्स इट। असल में फोरामेन जब ब्लॉक हो जाए तो इससे ये तरीका तो खैर ठीक नहीं है, सिर्फ लाइफ सेविंग है। एक पेशेंट को जो है ना उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन दवाइयाँ, जिस तरह मैंने दवाइयों के नाम लिए हैं, उससे जब एक जो पाइप है मिसाल के तौर पर या फोरामेन है वो ब्लॉक है, तो ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर सके। ठीक है, क्योंकि बाय बर्थ तो ये चीज़ें कभी कभार कम पेशेंट्स में देखने में आती है कि हाइड्रोसिपेलिक बच्चे होते हैं, कभी कभी ट्रामेटिक या जिस तरह इन्होंने मेनिंजाइटिस की बात की है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे फोरामेन कंप्लीट ओपनिंग उसकी हो सकती है, यानी जो फ्लूइड बनता है वो ड्रेन हो सकता है। तो जब फ्लूइड की ड्रेनेज बहाल हो जाए फिर तो ना पेशेंट जो है ना व्हील चेयर पर जाएगा, ठीक है, ना बेड पर जाएगा, यानी वो एक नॉर्मल। और ये कितने अरसे में इसका ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब अल्टरनेट मेडिसिन में? अगर एक पेशेंट का यानी कि फोरामेन में ब्लॉकेज इस तरह से है कि वो महीने में खुल जाए तो 3rd-4th मंथ में बच्चा जो है नॉर्मल वो जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर वही पानी सर में जमा होता रहे और दिमाग के एरियाज को इफेक्ट करता रहे, जिस तरह गैंग्लिया दिमाग का एक एरिया है, इसी तरह कार्टेक्स है, इसी तरह जो है सेरेबेलम एरिया है जो हमारे वजूद के डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करती है। ठीक है, या अगर जिस तरह हमारा चलना फिरना है या हम जो पोस्चर ऑफ बैलेंस रखते हैं सबको कंट्रोल करते हैं, तो अगर कोई एरिया उसमें डैमेज हो जाए ब्रेन में तो पेशेंट एपिलेप्टिक भी हो सकता है, ठीक है, पेशेंट माजूर भी हो सकता है, और वही पेशेंट कंप्लीटली इस तरह एटोनिक भी हो सकता है कि वो हरकत करने से ही रह जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर उनकी इलाज किया जाए और वही फोरामेन यानी वो ब्लॉकेज खत्म की जाए दवाइयों के जरिए तो फिर तो पेशेंट नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, वो कंप्लीट ठीक हो सकता है। ठीक, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ जी, बखर से। जी नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैं जब डाई करता हूँ बालों को तो मुझे एलर्जी हो जाती है जी, और मुझे शुगर भी है। बालों को डाई करने से एलर्जी होती है? जी जी, एलर्जी हो जाती है सर पे जी। ठीक हो, एलर्जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, शुगर की इनको जो बीमारी है वो तो है एंडोक्राइनोलॉजी है, वो तो पेशेंट अपने परहेज से
اور واک ایکسرسائز سے اور دوائیوں کے استعمال سے کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن یہ الرجی جو ہے اس سے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, جو ابھی پہلے بھی ایک پیشنٹ بالکل, جس کی وجہ سے نا کبھی کبھی پیشنٹس کو فالیکولائٹس ہو جاتا ہے. ہیئر کے جو فالیکلز ہیں یہی جو یا سینسیٹیوٹی کی وجہ سے, کیونکہ الرجی کا تعلق جو ہے وہ کسی بیکٹیریاز وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن جب یہ ڈائز کلرز وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے کیمیکلز جو ہوتے ہیں اس میں سے وہی ہمارا جو وجود کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں, ڈیفنس میکینزم کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے, وہ اس کیمیکلز کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, جس کے ریزلٹ میں پھر خارش اور کچھ لوگوں کو ریڈنس اور کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. گریپائٹس اس کی ایک دوائی ہے, گریپائٹس 30 صبح نہار منہ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. نکسومی کا رات کو سوتے وقت 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ الرجی جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ مسئلہ نہ کلر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ڈائز وغیرہ میں, ہمارے امیون سسٹم میں مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو جب ٹھیک کیا جائے دوائیوں سے تو پھر پیشنٹ کو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی. میں سمجھتی تھی کیمیکل آپ کے ریاکٹ کرتے ہیں, نہیں, اصل میں وجود کی وہ غلط ریسپانس دیتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, مطلب ریسپانس دیتے ہیں لیکن غلط دیتے ہیں, یعنی وجود اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے اگر ایک فورائن باڈی ہے, یعنی اگر ایک بیماری پیدا کرنے والے مادے وجود کے اندر جائیں گے یا نیزل ایریا کے تھرو یا تھروٹ کے تھرو, تو انسان نارملی اس میں سٹیزنگ بھی لگ جاتی ہے, ان کو کھانسی بھی ہو جاتی ہے, یعنی وہی جو اینٹی باڈیز ہے اس کو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں. اگر وہی پورائن باڈیز پر وجود میں جائیں گے تو اس کو ختم کرنے میں وہ لگیں گے. لیکن اگر وہ کسی یوزفل چیز کے خلاف ہو جائے, یعنی یا وہ مادے جو ہمارے وجود کو نقصان دیتے ہی نہیں ہیں اور اس کے خلاف وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور ریئیکشن پیدا کریں گے, تو پھر اس کے ریزلٹ میں الرجیز اور اس طرح کی بیماریاں پھر بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں پنڈی سے بول رہی ہوں, مسز ندیم. کیسی ہیں مسز ندیم؟ الحمدللہ, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. جی, میرا نواسا ہے, 2 سال 10 مہینے ایج ہے نا اس کی, تو وہ آٹسٹک ہے, ڈائگنوز تو یہی ہوا ہے. تو ابھی اس کی بیہیویئر تھراپی پہچان سے ہی کروا رہی ہیں, F8 میں اب چلا گیا نا, G8 سے. جی جی, تو اب میں آپ کے پاس لانا چاہ رہی ہوں. یہاں مجھے بتا دیجیے کلینک آپ کا G9 مرکز میں ہے. جی بالکل, G9 مرکز کراچی کمپنی میں. میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں ابھی ساری, اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہ رہی ہیں؟ مجھے یہی بچے کا ٹریٹمنٹ چاہیے اور کتنا عرصہ لگے گا, ایج تو کم ہے بچے کی, تو بہت پریشان ہے ہم, وہ فوکس نہیں کرتا, آئیز میں کانٹیکٹ نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے, تو دوسرے بھی کافی سارے سمٹمز تو ہیں اس میں. وہ خیر چیک اپ کے بعد آپ کو پھر گائیڈ کریں گے ساتھ ساتھ, اور ٹائم پیریڈ کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنا عرصہ لگے گا. لیکن اس بات پر آپ مطمئن رہیں کیونکہ ایج 2 ایئرس ہے ان کی, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی جلدی ریکور کر جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی, 2 سال 10 مہینے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, وہ جلدی ریکور کر جائے گا. اتنے ایج میں جو پیشنٹس لیے ہیں وہ تو بہت جلدی ریکور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ. تھینک یو. آپ ٹی وی دیکھیں, باقی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہماری اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہوتے ہیں, سامنے آ رہے ہوں گے, آپ انہیں نوٹ کر لیجئے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 0300 1898933 0315346445, یہ ادھر آپ واٹس ایپ نمبر ہے ان کا ڈاکٹر صاحب کا, آپ یہاں سے لوکیشن منگوا لیجئے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں جمعے اور ہفتے کو ہوتے ہیں, 1st فلور مال 9 پلازا, G9 مرکز کراچی کمپنی. بہت ایزی ہے, بہت پرانا مرکز ہے, ہر کوئی اس کو جانتا ہے, تو آپ بہت ایزیلی G9 مرکز کراچی کمپنی پہنچ جائیں گی. وہاں پہ آپ مال 9 پلازا جائیں اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک کو وزٹ کر لیں. اس سے بھی زیادہ سمپل یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں اور وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے جو اسسٹنٹ ہے وہ آپ کو لوکیشن بھیج دیں گے, اور آپ ڈاکٹر صاحب سارا دن کلینک کرتے ہیں یا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کلینک کا؟ میں یہاں پر اسلام آباد میں 2 دن ہوتا ہوں صرف, اور صبح 11 بجے سے میں کلینک آتا ہوں اور شام 6 بجے تک میں پیشنٹس دیکھتا ہوں. اس کے بعد ٹی وی اور بس پہ. ٹھیک ہے, یعنی صبح 11 سے 6 بجے تک میں یہ 2 دن یہاں پر پھر اپنی ڈیوٹی دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے ٹائمنگز بھی اس لیے پوچھ لی کہ کچھ لوگ جانا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ ٹائمنگز پتا ہو. صبح 11 سے شام 6 بجے تک ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں, تو آپ وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آرٹزم کی بات کر رہے تھے, انہوں نے یہی بتا دیا. آرٹسٹک بچوں کو جو ہے کچھ لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ سختی نہیں کی جا سکتی. جس طرح آرٹزم کے بچوں کو اپنی بات منوا کوئی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے. یعنی ان کو میں اکثر ان کے پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کریں کرتا رہیں, صرف ان کا یہ خیال رکھیں کہ جس طرح ایک بچہ ہے چھت پر کھیل رہا ہے, یہ دھیان رہے کہیں وہ نیچے گر نہ جائے, یا اس کے ساتھ کہیں نائب چری وغیرہ پڑی ہیں خود کو زخمی نہ کریں یا کسی اور کو. باقی وہ جس طرح بھی اپنی ایکٹیویٹیز میں خود کو بزی رکھے گا, پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر جس چیز میں ان کی انٹرسٹ ہو اسی میں سے ان کو سکھانے کی کوشش کریں. پھر جا کے وہ ایگریسو نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو لوگ منع نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو منع کریں گے یا ان کو ڈانٹیں گے یا ان کے ساتھ سختی کریں گے تو پھر یہ پیشنٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی ریکوری جو ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے بالکل آپ سے پروگرام جب سٹارٹ ہو رہا تھا تو میں نے ایک کویشچن آپ سے پوچھا تھا کہ ان بچوں کو روشنی سے یا تیز آوازوں سے کیا ایشو ہوتا ہے؟ اصل میں برین کے نیورونل جو سگنلز ہیں وہ اب نارملی ریلیز ہوتے ہیں برین سے, ٹھیک, تو وہ معمولی باتوں پر وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. روشنی سے بھی انسان اریٹیٹ ہوتا ہے, یا ساؤنڈز تیز آواز سے بھی بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. ایون اگر میں نے جس طرح بات کی ہے نا, وہ ان کو روک ٹوک کی بھی آپ کوشش کریں تو بھی وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے جو نیورونل سگنلز ہوتے ہیں وہ اب نارملی ریلیز ہوتے ہیں برین سے, ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پھر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, کیونکہ برین تو فلی اس طرح سے نارمل تو وہ ہے نہیں, فلی ڈیولپڈ ہے نہیں. تو اس نیورونل سرکٹس کے جو نیورون سے جو فلو ہوتی ہیں الیکٹرونز کی, تو وہ تو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے موومنٹس کو بھی اور اپنے بیہیویئر کو بھی اور اپنے غصے وغیرہ کو بھی. تو وہ چیزیں پھر سامنے آتی ہیں اس طرح سے, جب چیزیں توڑتے ہیں یا چیختے ہیں بہت زیادہ اور یا بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے. جتنی ایج کم ہوگی کیا بچہ اتنی جلدی ریکور کرے گا؟ بالکل جلدی اس لیے ریکور کرے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے بھی وہ گرو کر رہا ہے نا. اگر اس کے ساتھ بریٹا کارب جیسی دوائی شامل کی جائے تو دماغ تو ویسے بھی گرو کر رہا ہے آہستہ آہستہ, وہ یہ کرتا ہے وہ دوائی کے اس کے گروتھ کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, یعنی اس میں تیزی پیدا کر دیتا ہے. تو پیشنٹ جو ہے وہ جلدی ریکور کر جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس 10 سال کا آئے یا 15 ایئرس کا آ جائے تو وہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی آگے جا چکا ہوتا ہے نا. ADHD کی اس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی کی شکایت اکثر بچوں میں شروع ہو جاتی ہے, تو کم ایج اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ اس میں سے جلدی ریکور ہو سکتے ہیں. ٹھیک, بچے جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹاپک کو بھی تھوڑا سا چھیڑ لیتے ہیں, جو کہ وقت کم رہ گیا لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کیونکہ یہ سیزن ایسا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اور شاید اس دفعہ کیونکہ اگر آپ بھی پیرنٹس ہیں اور آپ ڈاکٹر اپنے بچوں کو آج کل ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہیں الرجی سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دفعہ 5% زیادہ جو بچے ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں سیزن سے. بالکل. اور اس کی ریزن تو ظاہری بات ہے, کیا یہ خشک سردی ہے؟ خشک سردی بھی ہو رہا, یہ وائرل ہے تھوڑا سے, کیونکہ میں کلینکل ریویو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہو چکا ہے, اور یہ گھر میں ایک بندہ بیمار ہو جائے تو اس سے پوری جو فیملی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. یعنی بخار ان کو 3-4 دن تک بخار رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 مہینے تک اور 15-16 دنوں تک تو ان کی جو ہے کھانسی پھر رہتی ہے. تو یہ آج کل تھوڑے سے وائرل ہیں, اور کوئی اس طرح نہیں ہے کہ مطلب پرابلمٹک ہے یا بہت زیادہ نقصان دہ ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف والی ہیں آج کل یہ مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں. دوائیاں بھی ان کی ہوتی ہیں, LMC پہ میں چلا لیتا ہوں, ڈلکامارا جو سیزنل پرابلمز ہو جاتے ہیں, ڈلکامارا 30 میں چلاتا ہوں پیشنٹس کو, 2-3 خوراکیں دن میں لیتے ہیں اور 3-4 دنوں تک وہ جاری رکھتے ہیں, کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بخار بھی اور یہ پرابلمز بھی اس کے ساتھ ریکور کر جاتے ہیں. سائنوسائٹس بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ سائنوسائٹس یہ مسئلہ تو بہت زیادہ کامن ہے اور بہت سارے پیشنٹس کو ہیں. اصل میں سائناسس کی اگر تھوڑی سی بات کر لوں تو پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. سائناسس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں فورہیڈ میں, فرنٹل جو ہیں, میگزیلری ناک کے ساتھ ساتھ جو ہیں, یا ہمارے چکس ایریا میں, آنکھوں آربیٹل ایریاز میں سائنوسس ہیں جو فلوئڈ پیدا کرتے ہیں. کر کے بتا دیں تو ہم زیادہ ایزی سمجھ پائیں گے کہ فیس کے کس حصے کی بات ہو رہی ہے. یہ یعنی بس آپ نے ٹچ کیا ہے کہ نیزل ایریا کے ساتھ آربیٹل ایریاز میں اور میگزیلری ایریاز میں جو سائنوسس. ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد اگر سمجھا دیں تو ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں. جی پروگرام میں وقت. آلرائٹ جی, ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. بیسکلی یہ کیوں بلاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سائنوسس پہلے تو یہ سمجھا دیں یہ ہے کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں. میں جو سائنوسس کی بات کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے, گلینڈس ہیں, آرگنس ہیں, یا اس کے حفاظتی نظام جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے سارے پیدا کیے ہوئے ہیں. سائنوسس کا کام یہی ہے
کہ اگر کوئی بیماری پیدا کرنے والے مادے اندر چلے جائیں تو وہ فلوئڈ پیدا کرتے ہیں اور اس فلوئڈ کے ذریعے اس کو ڈرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہی مادے اندر نہ چلے جائیں اور کوئی بڑی بیماری نہ پیدا ہو جائے. حلق میں جائیں گے تو یہی فلوئڈ جب ریشہ اندر جائے گا یعنی یہاں سے وہ حلق تک پہنچا دیتے ہیں اس فورائن باڈی کو, اور اندر جو اسٹامک یا گیسٹرک جتنے بھی ڈائجسٹیو انزائمز ہیں اس بیماری پیدا کرنے والے ذرات کو کل کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران وہ خود بیمار ہو جاتے ہیں, یعنی وہ بیکٹیریاز یا وہ جراثیم جن کو سائناسس کل کر رہا ہے یا جن کے فلوئڈز کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی کبھی یہی بیکٹیریاز اور وائرسز یا جراثیم جو ہیں وہ ہمارے اسی سائناسس کو افیکٹ کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس انفیکشن کے ریزلٹ میں پھر انفلیمیشن, ٹھیک ہے, اور ان کے جو لائننگز ہوتے ہیں جہاں سے ریشہ نکلتا ہے, جہاں سے فلوئڈ میوکس نکلتی ہے, تو وہی لائننگز کمپلیٹلی اس سے بلاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انفلیمیشن کی وجہ سے. پھر جو ریشہ جتنا بھی بنتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے, اندر ہی اندر جمع رہتا ہے. تو اس کے ریزلٹ میں پیشنٹ کو جو ہے سر درد کی شکایت رہتی ہے, کچھ پیشنٹس کو جو ہے ورٹائگو چکر آتے ہیں, کچھ پیشنٹس کو جو ہے ٹینائٹس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کانوں میں ان کی آوازیں آتی ہیں, رنگ کی آوازیں آتی ہیں. کچھ لوگ مختلف طریقے سے اپنے علامات بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں فیشل ان کو درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں ہر وقت درد رہتی ہے. ایون پیشنٹ اس طرح کے بھی سمپٹمز دیتے ہیں کہ جی ہم نیچے نہیں دیکھ سکتے, ہم سجدہ نہیں, بالکل سجدہ نہیں لگا سکتے, اتنا سویر پین ہوتا ہے ان جگہوں پہ کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. بالکل. تو سائنوسائٹس جو ہے یہ مین انفلیمیشن کی وجہ سے اور انفیکشن کی وجہ سے ایک پیشنٹ کو سائنوسائٹس ہو سکتا ہے, اور نارملی جب یہ بلاک ہو جائے علامات اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں, اور بدقسمتی سے پھر اس بلوکیج کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں سے پین مینجمنٹ کا علاج کیا جاتا ہے. جب سر درد شروع ہو جائے جی پیناڈول دے دیں, کوئی دوسری پین کلر دے دیں. اس طرح سے اگر ورٹائگو چکر آ جائیں تو سر کسی چکر کی دوائی دیتے ہیں, یا اگر ٹینائٹس کی تو پھر تو پیشنٹ ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں جی آپ کے جو ہے نا دماغ میں مسئلہ آ گیا ہے, آپ جو ہے آپ کو ڈپریشن یا آپ کو انگزائٹی ہو گئی ہے, تو ٹوٹلی جو ہے اینٹی ڈپریسنٹس پر ڈال دیتے ہیں, اور پیشنٹ جو ہے وہ فلی وہ ایک معمولی سے مسئلے سے وہ ایک بڑے بیماری کا جو ہے اس سے وہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کو افیکٹ کر جاتا ہے اس کے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اب میں اس کو تھوڑا اس لیے بھی ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, جب ہمیں فلو کا یا الرجی کا ایشو ہوتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جا کے بلاکیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ. بالکل. اب کیا وہ غلط میڈیسن سے ہوتی ہے, کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ بالکل. جب ایک پیشنٹ کو نزلہ زکام ہو جائے نارملی تو 3 days تک اس کو چھوڑنا چاہیے, یا 72 hours 72 گھنٹے جو ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے, تاکہ جتنے بھی فلوئڈ بنتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے انسان کو نزلہ زکام لگتا ہے, تاکہ برین کے سارے جو پردے ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں. مطلب 3 دن تک نو میڈیسن, 3 دن تک کوئی دوائی لینے کی ضرورت, کیونکہ وہ 3 دن تک چلتا نہیں ہے. سٹارٹ 1 دن تک زیادہ پیشنٹ تنگ ہوتے ہیں یا 2nd day تک, 3rd day تک تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہمیں جب معمولی سی ایک چینک بھی آتی ہے تو ایک کی جگہ 2 اینٹی الرجک لے لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, جب صفائی کے لیے جب فلوئڈ پیدا ہوتے ہیں اور آپ ان کو بلاک کرتے ہیں تو پھر ریزلٹ میں اسی طرح کی بیماریاں آئیں گی. سائنوسائٹس کا پھر کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے دوسرے طریقے علاجوں میں. پیشنٹ جو ہیں جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں PNS ایکس رے کرواتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی DNS کا مسئلہ ہے, آپ کو ہڈی ٹیڑھی ہے اس وجہ سے سر درد ہے, کوئی ڈاکٹر بالکل ناک میں غدود ہے اس پہ ڈال لیتے ہیں مختلف قسم کی دوائیوں پر. یا اگر ورٹیگو کا کہیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے چکر آتے ہیں, کہتے ہیں آپ جی EEG کروائیں, وہ بھی کلیئر ہے. پھر کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, آپ کے دماغ میں مسئلہ ہے, آپ ویسے شک کرتے ہیں, چکر نہیں ہے نا آپ کو ورٹیگو, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو دوسری دوائیوں پہ ڈال لیتے ہیں. تو کچھ بیماریاں سیلف میڈ بھی ہوتی ہیں, خود احتیاط نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. پھر سائنوسائٹس کا ہے, اکثر پیشنٹ آ جاتے ہیں, میں اس لیے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پیشنٹ سر درد کو لے کے آ جاتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنی پائلیں ہوتی ہیں, یہ جی میں نے CT اسکین کروایا ہے, یا میں نے جی MRI بھی کروائی ہے, یا میں نے ایکس ریز کروائے ہیں, اتنی دوائیاں استعمال کی ہیں. ہسٹری لیتے ہیں وہ ایک سلیشیا اور ٹیوبرکولینم کا کیس ہوتا ہے, ہم اکثر 2-3 دوائیاں دے دیتے ہیں اور پیشنٹ 2-3 چینکیں کر کے ان کا جو ہے وہ ڈرین جتنا بھی جمع ہوا ریشہ ہے وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں صدیق بات کر رہا ہوں منصورے سے. جی صدیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی صدیق صاحب
ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی 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 کیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مطلب میں کلر لاتا ہوں تو کلر میں الرجی ہو جاتی ہے, خارش بھی ہوتی ہے سر میں اور کس طریقے سے سر جی؟ اچھا, یہ تکلیف کتنے عرصے سے ہے آپ کو؟ یہ کافی عرصہ ہو گیا سر جی, تقریباً 5-6 سال ہو گئے سر. ٹھیک ہے, الرجی ہے آپ کو, خارش ہوتی ہے اس میں؟ ہاں خارش بھی ہوتی ہے اور چھینٹیں بھی آتی ہیں جی. اچھا, الرجک رینائٹس ہے آپ کو. اسکن پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اسکن پر نہیں, سین میں تو نہیں ہے, چہرے پہ تو نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑے سے دانے ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں جی. چلے ٹھیک ہے, یہ الرجک رینائٹس ہے, اس پر ہم ویسے بھی بات کر رہے ہیں, آپ کو دوائی کا بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. باقی والدہ کا بھی جو ہے الرجی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب وہ کلر لاتی ہے لال مہندی کا سر دینا تو اس کو. ٹھیک چلے ٹھیک ہے, دونوں پر بات کرتے ہیں. تھینک یو, شکریہ. آپ پروگرام دیکھیں, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں اس کا. جی ڈاکٹر صاحب. کلر الرجی کی تو میں نے بات کی بھی ہے, دونوں دوائیاں بھی بتائی ہیں, گریپائٹس نکسومی کا. میں اگر یہ ریپیٹ میں پروگرام دیکھیں تو دوائیاں نوٹ کر لیں گے. لیکن الرجک رینائٹس جو آپ بتا رہی تھی کہ نزلہ زکام کی دوائیوں سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, اب ان کو ہے الرجک رینائٹس, یعنی معمولی سے ڈسٹ میں جائیں گے یا ٹھنڈی جو ہے ہوا لگے گی, ٹھیک ہے, یا اگر معمولی سے موسم کی تبدیلی سے یا کسی باہر جائیں گے تو ان کو چھینکے اور نزلہ زکام اور یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی, الرجک رینائٹس. تو اس کی دوائی ہے ایلیم سیپا دوائی ہے اس کی, ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں لے لیں اپنے لیے. دوسری دوائی بیلاڈونا, بیلاڈونا 30 پوٹنسی میں. تو صبح اور شام دونوں دوائیاں جو ہیں اس کے 5-5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں, اور اس کو جاری رکھیں جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائے. 15 ڈیز سے لے کے 15 دنوں سے لے کر مہینے تک چلا لیں, کیونکہ آپ کا الرجی ہے اور ایک عرصے سے ہے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ میرا مکمل علاج ہو جائے, کیونکہ یہ 2 دوائیاں جو بتائی ہیں الرجی کنٹرول رہے گی, کمپلیکیشنز نہیں بنیں گے. صحیح. پھر الرجی کا ایک مین جو کازز جن کے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کا اگر ایک پیشنٹ کا علاج کیا جائے تو وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ریکور ہوتا ہے. ڈسٹ الرجی کی اپنی دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر غدود جس طرح آپ بات کر رہی تھی غدود بڑھ جائیں اس کی وجہ سے بھی پھر پرابلمز آتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ناک کے اندر اولفیکٹری نرو ہے جو ہمارے اسمیل ڈفرینشیشن کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ الٹرنیٹ میڈیسن سے غدود بھی سکڑ جاتے ہیں؟ 100%. یہ ٹونسلز جو ہیں یہ بھی تو گلینڈز بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں 1 مہینے کی دوائیوں میں پیشنٹ کمپلیٹلی ریکور کر جاتے ہیں. اور ڈاکٹر یہاں کہتے ہیں آپریشن کرا لیں. آپریشن نہیں جی, آپریشن نہیں ہم کرواتے ہیں. بگ ٹونسلز میں, بگ ٹونسلز یعنی وہ ٹونسلز جو بغیر آپریشن کے ٹھیک ہی نہیں ہوتے, وہ 4-5 مہینوں میں اس طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے ہوتا ہے ایک مسئلہ, ٹھیک ہے نا. اور جب معمولی سا اس میں سے یعنی سور تھروٹ کا مسئلہ ہو جائے یا ٹونسلائٹس اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے وہ تو بہت جلدی ریکور کر جائیں. سلیشیا اور بلہیپرسل پر ہم اس میں چلاتے ہیں, بہت ایفیکٹیو دوائیاں ہیں. ٹھیک, تو مطلب آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ کو اس طرح کی میڈیسنس لیں اور جو اپنا آپریٹ ہے وہ نہیں کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ ہے, جلدی سے بتائیں کہ اب اس میں آپ اگر ہم پیشنٹ ہیں اس کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سائنوسائٹس کے پیشنٹ کو تو دوائی ابھی میں نے بتائی ہے, ٹیوبرکولینم دوائی بتائی ہے اور سلیشیا, لیکن علاج اس کا ضروری ہے. یعنی سر درد کی دوائیاں کھانے سے اپنا مسئلہ نہیں بڑھانا چاہیے, یا اگر ایک پیشنٹ کو چکر آتے ہیں تو یہ ویسے نہیں آتے. کچھ پیشنٹس یہ شکایت بیان کرتے ہیں کہ کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, ٹینائٹس جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں, تو اس ٹینائٹس کے نام پر دوائیاں نہیں کھانی چاہیے. اس کی ایک وجہ پہلے ڈائگنوز کرنی چاہیے, وجہ کیا ہے, کس وجہ سے ایک پیشنٹ کو تکلیف شروع ہوئی ہے, پھر اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, پھر کمپلیٹلی ایک پیشنٹ نارمل ہو جاتا ہے. یعنی سائنوسائٹس یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ 100% ٹریٹیبل ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. وقت اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہت ساری باتیں تھی جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کو پھر سے ڈسکس کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ پروگرام میں آپ کی ہماری ہوگی ملاقات. بشرط زندگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.